الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے اعلان نبوت حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے کروایا گیا۔ سب سے آخر میں اعلان نبوت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم المرسلین سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ جس طرح آپ کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح آپ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی نبی مانتا ہے اور آخری نبی نہیں مانتا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ ہی تشریعی نبی نہ ہی غیر تشریعی نبی۔ تشریعی نبی نئی شریعت لے کر آنے والا، غیر تشریعی نبی نئی شریعت نہ لائے، پہلے ہی نبی کی شریعت کو لے کر چلے۔ کوئی کسی قسم کا نیا نبی نہیں آئے گا۔ کوئی نبی ذلی ہو، کوئی نبی بروزی ہو۔ ذلی نبی یعنی پہلے نبی کا عکس اس پہ پڑے اور نبی بن جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ کوئی بروزی نبی بھی نہیں کہ نبی دنیا سے چلے گئے، اس کی روح کسی شخص میں حلول کر گئی، وہ نبی بن کر آ گیا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا ہے۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور یہ امت خاتم الامم ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، یہ امت آخری امت ہے۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے جو کسی پیغمبر پر نازل ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص اعزاز بخشا ہے، خاص اکرام بخشا ہے، خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ انسان ہونا کمال کی بات ہے، مسلمان ہونا کمال کی بات ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کمال کی بات ہے۔ گویا یہ نور فوق نور فوق نور ہے، نور پر نور پر نور ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اللہ تعالیٰ علم کی نعمت عطا فرما دیں تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے،
اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کی قدر کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں بھی ذرا غور فرمائیں اور آخرت میں بھی غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا اکرام ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پرچم کے نیچے یہ امت جمع ہوگی اور آپ کی امتی، اللہ اکبر، آپ کا امتی بن کر اٹھایا جائے، یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس پوری کائنات کے وجود کا سبب ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں اور میرے لفظوں پہ غور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے وجود کا سبب ہے۔ یہ بات بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو ان کو ایک الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے عبادت کی وجہ سے پیدا کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی وجہ سے پیدا کیا، تو یہ تو گویا قرآن کریم کے خلاف ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جس طرح قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کے لیے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اگر ہمارے والد، پھر دادا، پردادا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کا وجود نہ ملتا تو ہمیں کیسے ملتا؟ اور آدم علیہ السلام کا وجود حدیث پاک میں موجود ہے لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ تو گویا ہماری پیدائش کا سبب ہمارے والد والدہ، ان کی پیدائش کا سبب ان کی والد اور والدہ، ان سب کی پیدائش کا سبب حضرت حوا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر۔ تو گویا پوری انسانیت کے وجود کا سبب اللہ کے نبی کی ذات ہے، اور پھر کائنات کی چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ جب اللہ نے انسان کو نہیں رکھنا ہوگا قیامت آئے گی اور ہر چیز کو فنا فرما دیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر کائنات کے وجود کا سبب ہے۔ باقی یہ کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ دیکھیں دو لفظ الگ الگ ہیں، ایک ہے مقصد اور ایک ہے سبب۔ مقصد اور ہے اور سبب اور ہے، مقصد اور ہے اور سبب اور ہے۔ میں بیان کرنے کے لیے آپ کے یہاں آیا، اب میرے آنے کا مقصد میرا بیان ہے، میرے آنے کا سبب وہ میرا میزبان ہے۔ اب دیکھو بیان نہ کرنا ہوتا تب بھی نہ آتے، کوئی میزبان نہ ہوتا شاید تب بھی نہ آتے۔ تو آنے کا سبب میزبان ہے، آنے کا مقصد بیان ہے۔ سبب الگ چیز ہے، بیان الگ چیز ہے۔ اسی طرح آنے کا مقصد عبادت خدا ہے اور آنے کا سبب وجود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد الگ ہے، سبب الگ ہے۔ تو قرآن کریم نے مقصد بتایا ہے عبادت خدا، اور حدیث پاک میں سبب بتایا ہے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علمی حالت یہ ہے کہ آدمی مقصد اور سبب میں فرق نہیں کر پاتا، اور اعتراض کیا جا رہا ہے علماء کے عقیدے پر، علماء دیوبند کے عقیدے پر، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر
آدمی ذرا سوچے میری علمی سطح کیا ہے اور میں بات کیا کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین ہستی ہے۔ کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا ہے، ذات مطہرہ کا ہے، ذات طیبہ کا ہے، پاکیزہ ذات کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے۔ آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کے مقام کا آدمی تصور بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم نہیں، عظیم تر ہیں، عظیم تر نہیں، عظیم ترین ہیں، مقدس ہی نہیں، مقدس تر ہیں، مقدس تر ہی نہیں، مقدس ترین ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم عظیم مانیں یہ ہماری سعادت ہے، ہم نہ مانیں وہ تب بھی عظیم ہے۔ جس طرح کائنات میں الہ خدا اللہ کی ذات ہے، مان لیں تو ہماری سعادت ہے، نہ مانے وہ تب بھی الہ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ایک شخص بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کرے تو الوہیت خدا میں فرق نہیں پڑتا، کم الوہیت خدا میں نقص نہیں آتا۔ اور اگر کائنات کے سارے افراد مل کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں تو الوہیت خدا میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کائنات کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کائنات کا کوئی ایک شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو آپ کی عظمت میں فرق نہیں پڑتا، اور سارے مل کر بھی مان لیں آپ کی عظمت میں اضافہ نہیں ہے۔ ہمارے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سورج طلوع ہے، آپ آنکھیں بند کر لیں وہ تب بھی طلوع ہے، آپ آنکھیں کھول لیں وہ تب بھی طلوع ہے۔ ہاں اس کو مان لیں گے فائدہ اٹھائیں گے، اپنا فائدہ، اس کو نہیں مانیں گے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اپنا نقصان ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر، کیا سورج کی حیثیت ہے آپ کے سامنے، کیا چاند کے مقام ہے آپ کے سامنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین شخصیت ہے، مقدس ترین ہستی ہے۔ مانیں گے تو ہمارا فائدہ، نہیں مانیں گے تو ہمارا نقصان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عظیم ترین ہیں تو آپ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ آپ کی محبت کی جائے۔ کوئی شخص آپ کو عظیم تو مانتا ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، یہ عظمت نفع نہیں دے گی۔ تو آپ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، اور محبت بھی کیسی کی جائے؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والد، اپنی اولاد، کائنات کے سارے انسانوں سے زیادہ مجھے اپنا محبوب نہ بناؤ۔ آپ سے محبت بھی کرنی ہے، عظمت کا تقاضا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، اور محبت بھی ایسی کہ آپ کی محبت پہ سب کچھ قربان کر دیا جائے، آپ کی محبت پہ سب کچھ فنا کر دیا جائے۔ آپ کی محبت کے تقاضے پھر بھی پورے نہیں ہوتے تو آپ عظیم ترین بھی ہیں، محبوب ترین بھی ہیں، نہ آپ سے کوئی عظمت والے ہیں نہ ہی آپ سے زیادہ کوئی محبوب ہیں۔ سراپا محبت، سراپا عظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اس محبت کا پتہ کیسے چلے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تمہارے ایمان کا کمال یہ ہے اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع کر دو جو میں لے کر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور حقیقی محبت ہے ہی یہ کہ انسان آپ کی اطاعت کرے۔ تو آپ عظیم ترین بھی ہیں، محبوب ترین بھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف ایمان کا جز ہے،
محبت کا اعتراف ایمان کا جز ہے۔ کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کرنی چاہیے، اور یہ آپ پر احسان نہیں ہے، آپ کا حق ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے۔ آپ کا حق ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے۔ آپ کا حق ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ذمہ لازم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین بھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ترین بھی ہیں، تو اس کا تقاضا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو بھی اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع سے پتہ چلے گا کہ اللہ سے محبت ہے یا نہیں۔ یعنی اللہ پاک نے اپنی محبت کو بھی پیغمبر کی اتباع کے ساتھ مشروط قرار دی ہے، اپنی محبت کی علامت اپنے محبوب کی اتباع کو قرار دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف لفظوں سے کافی نہیں ہے، زبان سے کافی نہیں ہے، عمل سے محبت کریں۔ ایک شاعر کا بہت بہترین عربی شعر ہے، بہت بہترین انہوں نے کلام کیا ہے۔ اتاصل الہ وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع۔ اللہ سے محبت کے دعوے پھر اللہ کی نافرمانی، یہ بہت عجیب معاملہ ہے۔ اگر محبت ہوتی تو اطاعت بھی ہوتی، اس لیے کہ محب اپنے محبوب کی اطاعت کیا کرتا ہے، محب اپنے محبوب کی اطاعت کیا کرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ آپ کی محبت کا تقاضا آپ کی اطاعت ہے۔ محبوب کی ادائیں بھی محبوب ہوتی ہیں، محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ یقین فرمائیں، اگر اس زمین پر کسی نے کی ہے اور محبت کا حق ادا کیا ہے تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیغمبر کی ازواج ہیں، پیغمبر کی آل ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کیا ہے، محبت کا حق ادا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معنی آپ کی اطاعت ہے، آپ کی اتباع ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت للساعہ، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا ما اعددت للساعۃ الا انی احب اللہ ورسولہ، میں نے اور تو تیاری کچھ نہیں کی، بس اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں پیار کرتا ہے۔ صحابہ کے تو محبوب حضور تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت احادیث سنی ہے، آپ کے کلام کو بہت بار سنا ہے، لیکن جو مزہ اس کا آیا نا، یہ مزہ مجھے کبھی نہیں ہے، سب سے بڑھ کر مزہ آ جائے۔ کیوں؟ ایک اللہ کے نبی نے خوشخبری دے دی نا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ انس کے تو محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو گویا ان کو ایک تسلی مل گئی کہ قیامت کے دن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا۔ تو صحابہ کی یہ درد اور محبت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ترین بھی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کا تقاضا آپ کی اطاعت ہے۔ آپ کی محبت کا تقاضا صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے وہ اعمال کریں جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ان اعمال سے بچیں کہ جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، ان اعمال سے بچیں۔ وہ اعمال کریں کہ جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، وہ اعمال کریں کہ جس سے آپ کو راحت ملتی ہے۔
جس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے وہ اعمال کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لباس اپنائیں، سر سے لے کر پاؤں تک۔ آپ ٹوپی مبارک پہنا کرتے تھے، ٹوپی پہنیں، پگڑی مبارک پہنتے تھے، پگڑی پہنیں۔ یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے۔ ہم ننگے سر نہ پھریں، سر پہ پگڑی اور ٹوپی پہن کے پھریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ابواب قائم کیے ہیں کہ آپ کی پگڑی کا رنگ کیا تھا۔ باب ما جاء فی امامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ فتح ہوا، وعلی امامت سوداء، آپ کے سر کے اوپر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی۔ آپ نے کب سفید رنگ کی پگڑی باندھی ہے؟ حضر میں آپ کا معمول سفید کا بھی تھا، سفروں میں سیاہ کا بھی تھا، تو آپ نے مختلف رنگوں کی پگڑی پہنی ہے، تو حق بنتا ہے کہ ٹوپی پہنے، حق بنتا ہے پگڑی باندھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پہ رات کو تیل لگایا کرتے تھے، سر پہ تیل لگایا کرتے تھے۔ آدمی تیل اسی لگایا کہ میرے سر میں خشکی ہے، جائز ہے، لیکن اس لیے لگایا کہ میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے۔ کیا مزہ ہے، خشکی تو دور ہونی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے لگائے۔ اور آپ اتنا تیل مبارک لگاتے، اپنے سر مبارک پہ اتنا تیل لگاتے کہ آپ کو اپنے سر پر ٹوپی کے نیچے کپڑا رکھنا پڑتا، اور وہ کپڑا تیل میں یوں آلودہ ہوتا، یوں تیل لگتا، کہتے ہیں کہ انہ صوب سیات، یوں لگتا کہ تیل کے کام کرنے والے شخص کا یہ کپڑا ہے۔ آپ اپنے سر پہ وہ رکھتے تھے۔ پھر آپ کا مبارک عمل تھا، ٹوپی ہے، اوپر پگڑی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت ہے کپڑے کیسے پہننے ہیں۔ آپ نے جوتا مبارک پہننا ہے، عصا مبارک رکھا ہے، مسواک کا استعمال کیا ہے، تسبیحات کا اہتمام کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ظاہری چیزیں جو ہمارے اختیار میں ہیں اس کو ہم نے اپنانا ہے۔ آپ کو حسن و جمال وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن آپ نے حسن و جمال کو برقرار رکھنے کے لیے جو چیزیں اختیار فرمائی وہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا۔ آپ نے خوشبو کا کتنا استعمال کیا ہے۔ حالت مبارک یہ ہے کہ آپ کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی ہے، آپ کے مبارک براز سے خوشبو آتی ہے، حاجت سے خوشبو آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے خوشبو کا اہتمام کیا ہے۔ تو ہمیں بھی خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت اہتمام کرنا چاہیے، خوشبو کا اہتمام کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا اہتمام کیا ہے، وضع قطع ظاہری چیزیں، ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کا اہتمام کیا ہے، آپ نے لباس پر پیوند لگا لباس بھی پہنا ہے، 30 اونٹوں کی مالیت کے برابر لباس بھی پہنا ہے، اتنا قیمتی لباس بھی پہنا کہ کسی کے پاس وسعت ہو تو قیمتی لباس پہننے میں حرج نہیں ہے، پیوند لگا کے پہنا، اگر وسعت نہ ہو تو مانگے مت، پیوند لگا ہوا لباس پہن لیں۔ آپ نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے، کیونکہ آپ امیروں کے بھی نبی ہیں، غریبوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ نے اپنی عملی زندگی سے امیر کو بھی سبق دیا ہے، آپ نے اپنی عملی زندگی سے غریب کو بھی سبق دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والد ہیں، تو اپنے والد بن کر اولاد کے حقوق بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں، تو سسر بن کر دامادی کے حقوق بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں، داماد بن کر سسر کے حقوق بتائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیاں، تو آپ نے یہ حقوق بھی بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حقوق اپنی امت کو اپنے عمل کے ساتھ بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مہاجر بن کے مہاجر کے حق بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مبارک کے لیے 3 سال شیب ابی طالب میں گویا جیل کاٹی، آپ نے وہ آداب بھی بتائے ہیں۔ فقر برداشت کیا، وہ بھی بتائے ہیں۔ میدان جنگ میں اترے، جہاد کیا، وہ بھی دکھایا ہے۔ غازی بنے ہیں، وہ بھی بتایا ہے۔ غالب آئے ہیں، وہ بھی بتایا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے سب چیزیں امت کے سامنے بیان کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کو دیکھیں، آپ کی جلوت کو دیکھیں، اپنوں کے ساتھ تعلق دیکھیں، غیروں کے ساتھ تعلق دیکھیں،
پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا دیکھیں، اپنے صحابہ کی دلجوئی کے لیے ہنسنا دیکھیں، اپنے صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے محبت کی باتیں کرنا سیکھیں، پھر رات کو کڑنا سیکھیں، رات کو رونا سیکھیں، لمبے لمبے سجدے کرنے دیکھیں، لمبے لمبے رکوع کرنے دیکھیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی خلوت کی بھی ہے، یہ زندگی جلوت کی بھی ہے، یہ زندگی اپنوں کے ساتھ ہے، وہ زندگی غیروں کے ساتھ ہے، کبھی زندگی مکہ کی ہے، کبھی زندگی مدینہ کی ہے، مکہ مکرمہ کو دیکھیں تو الگ زندگی ہے، مدینہ منورہ کو دیکھیں تو الگ زندگی ہے، غار کی دیکھیں تو الگ زندگی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ سارے معاملات امت کے سامنے پیش کیے ہیں، اور ہمارا حق ہے امتی ہونے کی حیثیت سے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو اپنائیں، ہم ان اداؤں سے محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جینا سیکھیں، پیغمبر کی طرح دنیا سے جانا سیکھیں، پیغمبر کی طرح صحت میں رہنا سیکھیں، بیماری آئی تو برداشت کرنا سیکھیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کھلی کتاب ہمارے سامنے ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا امت نے محفوظ کی ہے، آپ کی ادائیں محفوظ کی ہیں، چلنا محفوظ کیا ہے، بیٹھنا محفوظ کیا ہے، لیٹنا محفوظ کیا ہے، بازاروں میں جانا محفوظ کیا ہے، رات کو مصلی پہ کھڑا ہونا محفوظ کیا ہے، سواری پہ سوار ہو کر سفر کرنا محفوظ کیا ہے۔ یہ ساری ادائیں ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے امتی کے لیے محفوظ کروا دی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا تھا کہ آپ عظیم ترین بھی ہیں، مقدس ترین بھی ہیں، محبوب ترین بھی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطاع ترین بھی ہیں، یعنی جس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بات ہمیں سمجھائی ہے، ہم نے محبت تو کرنی ہے، ہمارا ایمان ہے، اطاعت کرنی ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن انسان ہے، اطاعت میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی غفلت ہو جاتی ہے، کبھی نہیں کر پاتا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے پیغمبر پاک کو اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر یہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، اللہ اکبر، یعنی حضور پاک کی اطاعت نہیں کی تو پیغمبر کا نقصان نہیں ہوا، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، پیغمبر پاک کی اطاعت نہیں کی تو اپنے اوپر ظلم کی ہے، اگر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں تو پھر یہ کیا کریں؟ جاؤکا، آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس حاضر ہوں، فاستغفروا اللہ، اور آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے، یعنی اللہ کے نبی سے گزارش کریں کہ آپ ہمارے اللہ سے دعا مانگیں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ دیکھیں گے اللہ کیسے ان کی توبہ قبول کرتے ہیں اور اللہ کیسے رحم فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں زندہ تھے تب بھی یہی حکم تھا، اور آج جب کہ قبر مبارک میں زندہ ہیں آج بھی یہی حکم ہے۔ جس طرح آپ کی دنیاوی زندگی میں تھا کوئی آپ کے پاس آئے اور دعائے مغفرت کی درخواست کرے، یہ حکم آج بھی ہے، کوئی آپ کے پاس آئے اور دعائے مغفرت آپ سے کروائے۔ آج بھی آپ جائیں روضہ مبارک پہ، روضہ مبارک میں جائیں، عتبی کا شعر لکھا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آئے، کہتے غلبت علی النوم، نیند کا غلبہ ہوا، اللہ اکبر۔ ایک عرابی آئے تھے تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آئے، قبر پہ آ کے اللہ کے نبی خدمت میں سلام پیش کیا، اور آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، جئتک مستغفرا بذنبی مستشفیا بک، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے میری دعا کریں، درخواست کرتا ہوں کہ اللہ سے آپ میرے لیے دعا فرمائیں، یہ کہا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھے، یا خیر من دفنت بالکاء اعظمہ فتاب من طیبہن الکاء والاکم،
نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف والجود والکرم۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے اشعار پڑھے، اور آج بھی روضہ مبارک پر یہ اشعار درج ہیں۔ حضور کی معاجہ شریف کے سامنے جائیں، آپ کی جو معاجہ شریف چہرہ کریں، قبلے کی طرف آپ اپنی پیٹھ کریں اور کھڑے ہو کر دیکھیں، آپ کے دائیں جانب ستون آئے گا، وہاں لکھا ہے یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ۔ آگے لکھا ہے فطاب من طیبہن القاء والاکم۔ پھر دائیں جانب لکھا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ وفیہ العفاف والجود والکرم۔ حضور آپ کی قبر کی جگہ تمام جگہوں سے برتر ہے، دنیا میں روشنی آپ کی قبر کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، میری جان فدا اس قبر پر جس میں آپ ساکن ہیں، آپ رہتے ہیں یہاں پہ۔ فیہ العفاف والجود والکرم، اللہ اکبر، اس میں عفت بھی ہے، جود بھی ہے، کرم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ شعر کی اور چلے گئے، اللہ اکبر۔ تو یہ بھی وہ تو بھی کہتے ہیں خواب دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا الحق بالاعرابی ابشرہ قد غفر اللہ لک، کہ جاؤ اس عرابی کو جا کر بتاؤ اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو جو حکم حضور کے دور میں تھا وہ حکم آج بھی ہے، وہ زمانہ بھی حضور کا تھا، آج کا زمانہ بھی حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تو ہمارے ذمے ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حیا کریں، سنت کو زندہ کریں۔ جینا اور مرنا اللہ کے نبی کی سنت کو بنا لیں۔ کچھ کمی اور کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، حضور پاک کی قبر پہ جا کے آپ سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مغفرت فرما دیں گے۔ میں نے یہ مختصر سی بات اس لیے کی ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا مقصد سمجھیں، آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد سمجھیں۔ بچوں والی خوشیاں نہ منائیں، سمجھداروں والی خوشیاں منائیں۔ کسی کے گھر میں مہمان آتا ہے، بڑے بھی خوش ہوتے ہیں، بچے بھی خوش ہوتے ہیں۔ بچے خوش ہوتے ہیں کہ مہمان آیا ہے تو آج چاول پکیں گے، مہمان آیا ہے بریانی پکے گی، مہمان آیا ہے سویاں پکیں گی، بچے اس پہ خوش ہیں۔ اور بڑے خوش ہیں، بھئی یہ بہت بڑا آدمی ہے، معزز مہمان ہمارے گھر آیا ہے، ہمیں شرف میزبانی بخشا ہے، تو ہم کوشش کریں گے ان کی آمد کے مقصد کو پورا کریں۔ یہ کیوں آئے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں؟ تو بچے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے آنے پر پکے گا، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے آنے کے مقصد کو سمجھ کے ہم ان کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ اس مقصد کو سمجھیں۔ صرف ان کے آنے پر جھنڈیاں لگانا، ان کے آنے پر جلوس نکالنا، ان کے آنے پر مٹھائیاں تقسیم کرنا، اس کا مطلب یہ آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھا نہیں ہے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اور اللہ کے نبی کے دور کی بچیاں بھی سمجھ گئی تھیں، اور آمد کا مقصد آج کے بڑے بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں اور آپ مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں اور استقبال ہو رہا ہے، اور بچیاں کیا پڑھ رہی ہیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ عام طور پہ یہ دو شعر پڑھے جاتے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہمارے اوپر 14ویں کا چاند نکل آیا، اللہ اکبر، ایک گھاٹیوں سے نکل کر آئے، اور جب تک کوئی شکر کرنے والا زندہ رہے اس کی ذمہ ہے کہ شکر کرے، اللہ پاک نے چاند ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو روح ہے ان اشعار کی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ کیا ہے؟ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، حضور آپ ہمارے پاس آئے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر بات کی اتباع کی جائے گی، آپ فرمائیں گے اور ہم مانیں گی۔ اس دور کی بچی بھی سمجھ گئی تھی، آج کے بڑے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوش ہوں، لیکن خوشیاں بڑوں والی منائیں، خوشیاں بچوں والی نہ منائیں۔ مجھے یہاں بات یاد آئی، میں اپنے تبلیغی جماعت کے احباب سے گزارش کیا کرتا ہوں،
عام طور پہ وہ اہل بدعت کے لیے ایک جملہ کہا کرتے ہیں، بھی یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائیوں کی مسجد میں گئے تھے، بڑے بھائیوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے کہا مجھے اس پر اعتراض نہیں کہ آپ بھائی کیوں کہتے ہیں، مجھے اس پر ہے کہ آپ بڑے بھائی کیوں کہتے ہیں۔ آپ انہیں بھائی کہو لیکن بڑا تو نہ کہو نا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ خوشیاں مناتے ہیں جو بچوں والی ہیں، تو کہنا بھی ہے تو ان کو چھوٹے بھائی کہو، ان کو بڑے بھائی تو نہ کہو، چھوٹے بھائی کو، کیونکہ انہوں نے کام جو چھوٹوں والا کیا تو چھوٹے بھائی ہوئے، آپ ان کو بڑے بھائی کہہ رہے ہیں۔ پھر دوسری بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھو جب بڑا کہیں گے تو بڑے کی عظمت ہوتی ہے، اور یہ تو مریض ہے، مریض کی عظمت نہیں ہوتی ہے، مریض پر شفقت ہوتی ہے، اور چھوٹے پر بھی شفقت ہوتی ہے۔ ان کو چھوٹا بھی سمجھو اور مریض بھی سمجھو، ان پر شفقت کا معاملہ کرو۔ ان کو بڑا سمجھو گے تو پھر عظمت اختیار کرنی پڑے گی، اور جب عظمت ہوگی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من وقر صاحب بدعت فقد عان علی ہدم الاسلام، جو بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ گیا کہ دین مٹانے میں اس بدعتی کی مدد کرتا ہے۔ تو ذرا یہ بات سمجھیں، میں صرف گزارش کی ہے کہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ تبلیغ ہمارا کام ہے، ہم نے کرنا ہے، اور ہمارا کام ہے، ہم نہیں کرے گا تو کون کریں گے؟ یہ ہمارا کام ہے اور کرنے والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کی ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اختیار کرنا، اللہ کے نبی کی اتباع کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش اخلاق تھے، بہت خوش اخلاق تھے۔ آپ سے زیادہ دنیا میں خوش اخلاق کون ہو سکتا ہے کہ آپ کے اخلاق پہ قرآن گواہی دیتے انک لعلی خلق عظیم۔ آپ کے اخلاق کو مخالف بھی بیان کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن اخلاق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ محکوم کے اخلاق کو کوئی گنا نہیں کرتا، محکوم کے اخلاق گنتی میں نہیں آتے، ہمیشہ حاکم کے اخلاق گنتی میں آتے ہیں۔ جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کے اخلاق کو گنا نہیں کرتے، اور جو بافوق اور اوپر والے ہوتے ہیں ان کے اخلاق کو گنا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی اخلاق تھے، مدینہ منورہ میں تھے تب بھی اخلاق تھے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں وہی اخلاق تھے، کلمہ گو چند ایک لوگ ہیں، اور مدینہ منورہ میں آئے تو کلمہ گو چند ایک نہیں، چند سو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور لاکھ سے بھی تجاوز کر گئے ہیں۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پیغمبر جب اللہ کی مدد آئی اور فتوحات شروع ہوئیں، خصوصاً فتح مکہ، اب ایک ایک بندہ نہیں، فوج در فوج، گروہ در گروہ، اب دیکھو کلمہ پڑھیں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ اخلاق تو مکہ مکرمہ میں بھی تھے۔ فرق کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس مرکزیت، خلافت، حاکمیت، اقتدار نہیں تھا، اخلاق سے متاثر تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں اخلاق سے متاثر ہوئے، آپ کی برتری کو دیکھا تو انہیں کلمہ پڑھا ہے۔ میں اس کی کئی باتیں سمجھایا کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایران کا شہزادہ آیا، جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، شہزادہ آیا، حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا، اس کو قتل کرنا تھا، تو اس نے کہا جی مجھے اپنے امیر المومنین کے پاس لے کر چلو، میں نے ایک بات کہنی ہے۔ حضرت عمر کی خدمت میں عرض کیا، فرمایا لے آؤ۔ پھر جب ان کے پاس آیا بات کرنے کے لیے تو اس نے کہا جی میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو پانی دے دو۔ جب پانی پیالے میں دیا، اس نے کہا جی مجھے ڈر ہے کہ میں پیالے میں پانی پینے لگوں تو تم میری گردن نہ اڑا دو۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، جب تک تو پانی پیے گا تجھے ماریں گے نہیں۔ تو اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے پانی گرا دیا۔ کہا تو نے کیا کیا؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سچ بولتے ہیں اور اپنے وعدے پر وفا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جب تک تو پانی نہیں پیے گا تجھے ماریں گے نہیں۔ اب تو پانی میں پی نہیں سکتا، نہ پیوں گا، مجھے آپ کبھی بھی ماریں گے۔ اور فرمایا کہ جاؤ، تمہیں چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھو عمر کے اخلاق سے متاثر ہوا، کلمہ پڑھ لیا۔ معلوم ہو کہ لوگ اخلاق سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا شہزادے کو حضرت عمر تک لایا کون تھا؟ حضرت عمر کے دربار تک لایا کون تھا؟ پہلے یہ وہاں سے گرفتار ہوا، طاقت کے ساتھ یہاں کو لایا گیا،
حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اب اس نے اخلاق کو دیکھا ہے تو کلمہ پڑھا۔ کیوں؟ حضرت عمر گردن کاٹ سکتے تھے اور نہیں کاٹی، اب کلمہ پڑھا۔ اگر کاٹ ہی نہ سکتے اور پھر نہ کاٹتے تو میں دیکھتا ہے کیسے کلمہ پڑھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ایک یہودی چڑھ گیا میدان جنگ میں، وہ نیچے گرا ہے، آپ اس کے سینے پر ہیں، اس کی گردن کاٹنے لگے ہیں، اس نے نیچے سے ان کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہا جی کیوں چھوڑا ہے؟ کہ پہلے میں ذبح کر رہا تھا اللہ کے لیے اور اب میں نفس کا غصہ شامل ہو گیا، لہٰذا میں نے تو چھوڑ دیا۔ اس نے ان کی اخلاق دیکھے تو کلمہ پڑھا، پتہ چلا کہ بندہ اخلاق سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یہودی تو اخلاق پہلے بھی جانتا تھا، اب حضرت علی کی تلوار کی زد میں ہے، اب اس کو ذبح کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، اب چھوڑا ہے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور اگر ذبح کر ہی نہ سکتے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے تو کون کلمہ پڑھتا؟ نہ معاف کرو نا، تم مجھے مار کے دیکھ لو، تمہیں کسی نے کہا مجھے معاف کرو؟ تو یہ باتیں اچھی طرح سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو لوگوں نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ اب آپ گردنیں اڑا سکتے تھے، نہیں اڑائیں، بدلہ لے سکتے تھے، نہیں لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اور جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں تشریف لائے، یہی مکہ تھا، آپ نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، کوئی بھی کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ اب اسی مکہ میں کچھ نہیں کہہ رہے، اب لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ پہلے وہ قوت اور طاقت نہیں تھی کہ آپ بدلہ لے سکتے تو انہیں کلمہ نہیں پڑھا، اب طاقت اور قوت تھی کہ بدلہ لے سکتے تو چھوڑا، اب لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو میں گزارش کروں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ آپ کے پاس کوئی آپ کے مہمان آتے ہیں، آپ کسی فیکٹری میں آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ ان کو لیتے ہیں اور اپنی جو فیکٹری کا مالک ہے اس کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ ہمارے استاد آئے ہیں، معزز مہمان آئے ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ، آپ لے کر آتے ہیں اور جو باہر گارڈ کھڑا ہوا ہے وہ آ کر جوتا سیدھا کرتا ہے، تو کیا اس گارڈ کی اس خوش اخلاقی کو دیکھ کر آپ کا دل کرے گا کہ میں بھی گارڈ لگ جاؤں چونکہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں؟ کسی کا دل کرے گا میں گارڈ لگ جاؤں بھائی کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں؟ اور اگر وہ گارڈ مسلمان ہو تو اس کو دیکھ کر کوئی ہندو کلمہ پڑھ لے گا، بھائی ان کے اخلاق بہت اچھے ہم کلمہ پڑھ لیں، کوئی متاثر نہیں ہوگا۔ وہ سمجھیں کہ نوکر ہے، ٹی سی کر رہے ہیں، اس کا کام کیسا ہے جوتے سیدھے کرنے کے۔ لیکن اگر آپ لے کر جائیں اپنے کسی بڑے کو اور جو مل کا مالک ہے، فیکٹری کا مالک، وہ آئے دروازہ خود کھولے اور آپ کے بڑے کے جوتے سیدھے کرے تو پوری فیکٹری میں دھوم بچ جائے گی، یار کیا سیٹ ہے، یار کیا خوش اخلاق ہے، کیسے اس نے بچوں کے جوتے حضرت کے جوتے سیدھے کیے۔ اب اس کو دیکھ کر اگر مسلمان ہے تو کئی لوگ کلمہ پڑھیں گے کہ یار مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں صرف گزارش کر رہا ہوں، اخلاق کا عمدہ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اخلاق سے اس دین پھیلتا ہے، یہ تب ہے جب آپ حاکمیت پر ہوں۔ محکوم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کلمے نہیں پڑھا کرتے، حاکم اور برسر اقتدار اور بڑے لوگوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھا کرتے ہیں۔ باقی اخلاق تو ہر حال میں اچھے ہونا ضروری، ماتحت ہے تب بھی، مافوق ہے تب بھی، آپ غلام ہیں تب بھی، آپ مالک ہیں تب بھی، آپ نوکر ہیں تب بھی، آپ مالک ہیں فیکٹری کے تب بھی، وہ تو ہونے ہی ہونے چاہیے۔ لیکن جو درست بات ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، ان باتوں کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقدس ترین بھی ہیں، محبوب ترین بھی ہیں، مطاع ترین بھی ہیں، آپ کی اطاعت بھی کرنی ہے، آپ کی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کریں گے، آپ کی عملی زندگی کو نمونہ بنائیں گے تو گھر جنت کا منظر بنے گے، نمونے پیش کریں گے۔ اللہ اکبر! آج یقین فرمائیں گھر گھر لڑائی، گھر گھر جھگڑا، کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ شوہر سمجھے کہ میرے ذمہ بیوی کا حق کیا ہے، بیوی سمجھے کہ میرے ذمہ شوہر کا حق کیا ہے، لڑائی ختم ہو جائے۔ تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں کہ آپ نے حق لینا کیسے ہے، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ آپ نے حق دینا کیسے ہے۔ حقوق ادا کرنے سیکھو، یہ نہیں کہ حقوق لینے سیکھو، ادا کرنے سیکھو۔ ہمارا جھگڑا پورا اس بات پر ہے کہ میرا حق ہے وہ دے نہیں رہا، اور اگر ہم اس بات پر آ جائیں کہ اس کا میرے ذمہ حق ہے، میں نے ادا کیسے کرنا ہے، معاملات بالکل بدل جائے، گھر بھی ٹھیک ہو جائے، معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے، ماحول بھی ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال جو اختیار کر سکے کرے،
اور اگر کوئی نہ کرے تو ہم نے اپنے ذمے ہے اپنا کام تو کرے نا، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، پورے عالم کی فکر بھی کرنی ہے۔ یہاں دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیں، پورے عالم کی اصلاح کی فکر ہمارے ذمے ہے، پورے عالم کی اصلاح ہمارے ذمے نہیں، اور اپنی اصلاح کی فکر نہیں، اپنی اصلاح ہمارے ذمے ہے۔ اگر قیامت کے دن کوئی دنیا میں شخص ٹھیک نہ ہوا، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے تم نے ٹھیک کیوں نہیں کیا، یہ پوچھیں گے تم نے اس کو ٹھیک کرنے کی فکر کیوں نہیں کی اور محنت کیوں نہیں کی۔ اور اگر ہم خود ٹھیک نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے تم نے اپنے ٹھیک ہونے کی فکر کیوں نہیں کی، وہاں ہوگا کہ تم ٹھیک کیوں نہیں ہوئے۔ تو اپنی تو اصلاح فرض ہے، اور باقی امت کی اصلاح کی فکر ضروری ہے۔ فکر ضرور کریں، کوشش بھی کریں، اور اپنی فکر نہیں کرنی، کوشش نہیں، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سنت ہمیں محبوب بنا دے، اوڑھنا بچھانا اللہ ہماری سنت فرما دے، اتباع سنت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی توفیق دے، عظمت کی توفیق دے، محبت کی توفیق دے، آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔